مزید بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف آدمی میں ہوتا ہے، عقل مند کبھی بھی متکبر نہیں ہوگا، ہمیشہ یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا کام ہے۔ عقل مند کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، 2 منٹ لگتے ہیں عزت جانے میں بھی، دولت جانے میں بھی، صحت جانے میں بھی۔ بڑے بڑے پہلوان ہیں، کوئی بیماری لگی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو تباہ ہونے میں، پھر بھی اکڑتا ہے میں یوں میں یوں میں یوں۔ تو قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کی قوم نے کہا لا تفرح، اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یاد رکھو اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ اچھی گاڑی میں گھومتا ہے، اس کے ساتھ نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو یہ عمل شریعت میں ناجائز نہیں ہے۔ بعض لوگ نا شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کی آیتیں۔ اترانا کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ محض خادم کثرت سے رکھنا، خدمت گزار، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ خادم رکھ سکتے ہو، 10 خادم رکھو، آپ خادم بھی رکھو، گاڑی بھی اچھی رکھو، کپڑا بھی اچھا پہنو، لگژری لائف اسٹائل اختیار کرو۔ تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں پہ اترانا یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے، فقہاء نے، کہ اگر کوئی شخص کسی مالدار گھرانے کی خاتون سے شادی کرتا ہے، جس خاتون کے گھر میں خود کام کرنے کا رواج نہیں ہے، اتنے لگژری لائف اسٹائل ہے ان کا کہ ان کے ہاں نوکر کام کاج کرتے ہیں، عورتیں گھر کے کام نہیں کرتی، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایسے گھرانے سے آپ بیوی لے کر آئے تو آپ اس سے گھر کی خدمت نہیں کرا سکتے، بلکہ آپ کو اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، عرف کے مطابق ان سے پیش آؤ۔ تو ان کا عرف یہی ہے کہ ان کے ہاں کام، پیسہ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو بھائی وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ ہے تو ہم کیوں پکائیں روٹی، ہم نوکر رکھ لیں گے، تو یہ جائز ہے اس میں اگر ہو پیسہ، نہیں ہے تو خام خواہ میں شو بازی کی کوشش نہ کرو، قرضے لے لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ اصل میں بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں، ہمارے ہاں خود کام نہیں ہوتا، نوکر ہمارے ہاں روٹی پکاتا ہے، نوکر کو دینے کے لیے تنخواہ ہے نہیں تو ایسا نہ ہو، شو بازی اچھی چیز نہیں ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، نوکر رکھے جائیں، ماسیاں رکھی جائیں۔ ہمارے دوست ایک جامعۃ الرشید میں ہمارے کلاس فیلو تھے، بہت اللہ نے پیسہ دیا تھا، وہ گاڑی لے کے نکلتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اکثر، گاڑی پنچر ہوئی نا تو یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ بھائی نکالو یا خادم کو فون کرو، فوراً گھر سے دوسری گاڑی منگوائی، جہاں بھی ہیں فوراً فون کیا بھائی دوسری گاڑی بھیجو، اس کو لے جاؤ۔ تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ سہولت فائدہ اٹھا سکتے، لیکن وہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے، جوان تھے بالکل، ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک عالم تھے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی لگژری لائف اسٹائل اختیار کرتا ہے تو اس پہ تکبر کے فتوے، کیونکہ لوگ لگاتے ہیں یہ عالم کرولا میں گھوم رہا ہے، یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، اول تو علماء اکثر اپنی لینڈ کروزر میں نہیں گھوم رہے ہوتے ٹھیک ہے نا، کسی مرید کی لینڈ کروزر ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو اس پہ بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، یہ جناب مرغا کھا رہے ہیں۔ تو اگر وہ اپنی بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، اگر اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب کے پاس کیا ہے؟ لینڈ کروزر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خوش ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو گدھے پہ گھوما کرتے تھے، تو ٹھیک ہے پھر گدھے لا کے باندھ دیں یہاں پہ آپ۔ بھائی اس زمانے کا جو سواری تھی، اس زمانے کی جو خوراکیں تھیں وہ نہیں ہیں اب، جو سواری تھی نا خوراکیں تو چلو وہ تو وہی ہیں، وہ تو سارا سسٹم چینج ہو گیا نا۔ تو نبی نے بھی اپنے دور کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کیا ہے، اور ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کریں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔